الله الرحمن الرحيم. ثم المستحسن بالقياس الخفي يصح تعديته بخلاف المستحسن بالأصل وبالإجماع وبالضرورة كالسلام والاستثناء وتطهير الثياب والآبار والأواني. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. سبحان اللہ. وہ اے لم سے ایک تمہید باندھی تھی جی. اس تمہید کے بعد او کہا تھا، پس ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے یہ کہ بیان کریں متعدی اور غیر متعدی، تو فرمایا ثم المستحسن، پھر مستحسن بالقیاس خفی، صحیح ہے تعدیت اس کی برخلاف مستحسن بالاثر، مستحسن بالاجماع، مستحسن بالضرورت کے. جی علامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مستحسن بالقیاس خفی، صحیح ہے تعدیت اس کی برخلاف مستحسن بالاثر، مستحسن بالاجماع، مستحسن بالضرورت کے. جیسا کہ بے سلم، جیسا کہ سائی پر چیز بنوانی، جیسا کہ حوضوں کنووں برتنوں کو پاک کرنا. ہاں، جیسا کہ بیت سلم اور سائی پر چیز بنوانی اور حوضوں اور کنووں اور برتنوں کو پاک کرنا. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. اے لم، دوبارہ عرض کرنے لگا، جان اس بات کو کہ استحسان دلیل ہے جو معارض ہوتی ہے قیاس جلی کے، اور دلیل ایسی دلیل جو معارض ہے قیاس جلی کے وہ نص ہوتی ہے اور اجماع ہوتا ہے. اور قیاس آندا ہے انج کرو، نص آندی ہے انج کرو، قیاس آندا ہے انج کرو، اجماع آندا ہے انج کرو، قیاس آندا ہے انج کرو، ضرورت آندی ہے. یہ ہوندے معارض نے. اور کبھی ہوتا ہے قیاس خفی جی، وقد یکون القیاس اور کبھی ہوتا ہے کون؟ قیاس خفی. کیا ہوتا ہے؟ معارض کس کے؟ استحسان کے، قیاس جلی کے. وہ قیاس جلی کے. پس کہا جاتا ہے اول میں او استحسان بالاثر، نس آکھے انج کروش، قیاس آکھے انج کرو. اے جڑا نس نال ثابت ہے نا، ان دا نام ہی استحسان بالاثر. تے اے نس ہوگی قیاس کے خلاف. تو جو نس قیاس کے خلاف ہوتی ہے آگے متعدی ہو سکتا ہے اس کا حکم؟ پکی گل نہیں. ثانی کہ قیاس جلی کہتا ہے اس طرح کرو، اجماع کہتا ہے اس طرح سے. تو جو اجماع کے ساتھ ثابت ہے اس کا نام ہے استحسان بالاجماع. تو اب جو استحسان بالاجماع ہے جو قیاس جلی کے خلاف ہے، اس اجماع کو آگے متعدی کر سکتے ہیں. نص کہتی ہے اس طرح کرو، ضرورت کہتی ہے اس طرح کرو. وہ جو ضرورت سے ثابت ہے اس کا نام ہے استحسان بالضرورت. یہ بھی آگے. اور چوتھے میں ہے استحسان بالقیاس، جیسا کہ ثابت ہوتا ہے قیاس، جیسا کہ ثابت ہوتا ہے قیاس جلی کے ساتھ حکم شرعی ہوندا ہے کہ کوئی نہیں، اسی طرح ثابت ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ان چار اقسام سے بھی، نص اجماع ضرورت قیاس خفی، نص اجماع ضرورت. لیکن حکم جو ثابت ہو نا قیاس جلی سے، حکم جو یہ حکم متعدی ہوتا ہے غیر کی طرف. اور وہ حکم جو ثابت ہو ان اقسام کے ساتھ جو قیاس کے معارض ہیں وہ کبھی متعدی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا. تو مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا کہ بیان کریں متعدی کون ہے. اور تو پس فرمایا ہن پھر تو جو ثم المستحسن، یہ بالفتح
یعنی حکم جو ثابت ہے کس کے ساتھ؟ حکم جو ثابت ہے استحسان کے استحسان کے ساتھ، لیکن بالقیاس خفی. استحسان بالقیاس خفی کیڑا؟ استحسان بالقیاس پیچھے استحسان 4 بن گئے نہیں. استحسان بالاثر، استحسان بالاجماع استحسان بالضرورت استحسان بالقیاس. آگے سمجھ. تو وہ حکم جو ثابت ہے نا استحسان قیاس خفی کے ساتھ، تو یہ بھی تا قیاس ہی ہے. یہ بھی تا یہ جو حکم ہے صحیح ہے تعدیت اس کی اس کے غیر کی طرف. اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ جو استحسان بالقیاس خفی ہے نا، یعنی قیاس خفی، یہ قیاس ہے من کل الوجوہ، مگر یہ کہ اثر اس قیاس خفی کا قوی ہے اور وہ خفی ہے. یہ گل پڑی جے نا، قیاس جلی جس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، قیاس خفی جس کا اثر خفی ہوتا قوی ہے. سنیں، لہٰذا یہ جو مستحسن ہے جو ثابت ہے کس سے؟ قیاس خفی سے. یہ مستحسن، یہ جو حکم ہے، یہ جو حکم ہے کیڑا جو ثابت ہے، قیاس خفی کے ساتھ یہ آگے، متعدی کرنا صحیح ہے، یہ آگے، متعدی کرنا صحیح ہے، یہ آگے، متعدی کرنا صحیح ہے. برخلاف وہ حکم جو ثابت ہو اثر کے ساتھ یا اجماع کے ساتھ یا ضرورت کے ساتھ. کون؟ جڑے قیاس جلی کے خلاف ہیں. نص، اجماع، ضرورت جو قیاس کے خلاف ہے. اور پیچھے پڑھ کے ہو دلیل جو معارض ہوتی ہے قیاس جلی کے. جی جی پس حکم ایسا حکم جو ثابت ہے ہر ایک سے ان 3 اقسام سے. جی قیاس جلی کے مقابلے میں، قیاس جلی کہتا ہے اس طرح کرو، نص کہتی ہے اس طرح کرو، اجماع کہتا ہے اس طرح کرو. ضرورت کہتی ہے، اور قیاس جلی اس کے مخالف ہے. یہ جو مستحسن ہے یعنی حکم ہے جو ثابت ہے ان 3 سے، جو قیاس جلی کے مقابلے میں ہے. یہ حکم نہیں متعدی ہوگا اپنے غیر کی طرف، اس لیے کہ یہ حکم معلول بے علت نہیں ہے. پہلے حکم معلول بے علت ہو تو غیر کی طرف متعدی ہوتا ہے، یہ حکم علت نہیں ہے، حتیٰ کہ صحیح ہوتا دیت اس کی علت کے، اشتراک کے ساتھ. بلکہ یہ حکم معدول عن القیاس ہے، قیاس کے مخالف ہے. ثابت ہے کس کے ساتھ؟ نص کے ساتھ اور اجماع کے ساتھ اور ضرورت. لہذا اے تھے باندھے. اے جو حکم ثابت ہوتا ہے نا، او حکم جو ثابت ہے، یا حکم ثابت ہے قیاس جلی کے ساتھ، یا قیاس خفی کے ساتھ، یا نص کے ساتھ. یا اجماع کے ساتھ، یا ضرورت. پھر نص میں آتا ہے قرآن بھی اور کتاب بھی اور سنت بھی آتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو حکم ثابت ہے نا قیاس جلی کے ساتھ اور قیاس خفی کے ساتھ، یہ آگے متعدی ہوتے ہیں، کیونکہ مقیس لے کی علت نکالی ہے نا، تو وہ علت جہاں پائے گی حکم پایا جائے گا. جو نص قیاس کے خلاف ہو، جی جو اجماع قیاس جلی کے خلاف ہو، جو ضرورت کے خلاف ہو، جو قیاس ضرورت کے خلاف ہو، جو ضرورت قیاس کے خلاف ہو، قیاس جلی کے، قیاس جلی کے خلاف ہو، جو نص قیاس جلی کے خلاف ہو، جو اجماع قیاس جلی کے خلاف ہو، جو ضرورت قیاس جلی کے خلاف ہو، یہ حکم بند ہے، آگے نہیں جا سکتے، کیونکہ قیاس جلی اور کہتا ہے. تو اب یہ چونکہ معلول بے علت نہیں ہے، معلول، علت نہیں ہے، اس لیے ان کا حکم آگے نہیں جائے گا. یہ حکم متعدی انہوں نے کہ نص جو ہے نا اپنے مورد پر بند ہے چونکہ خلاف قیاس ہے. جی اور کوئی آواز آ رہی جے؟ ہن مثالاں دیندے نے، جیسا کہ سلم مثال ہے استحسان بالاثر کی، وہ حکم جو ثابت ہے نص کے ساتھ، وہ حکم جو ثابت ہے نص کے ساتھ، اس لیے کہ قیاس جلی انکار کرتا ہے کس سے؟ قیاس جلی کو فقہاء نے اپنے بھئی اے نہیں ہے گا کہ وہ نہ کو وکھرے جیب وچ کو بازاروں پڑیاں لیا کے رکھیاں نے، یعنی وہ جو منصوص لے حکم ہے ان سے جو مسئلے سمجھ آئے ہیں ان کو کہتے ہیں قیاس جلی. ان کی روشنی میں کہتے ہیں کہ قوانین تو شریعت کے یہ کہتے ہیں، یہ اس کے خلاف ہے، لہذا اسی پر بند ہوگا. جی ہن دیکھ ادھروں جی بھئی کنی باری پڑھا جی کہ معدوم دی بے جائز ہے،
یہ فقہاء نے ثابت کیتا، شریعت کہندی ہے بھئی قیاس جلی بھی تو کتوں ثابت ہونا ہے، وہ بھی نہ پہلے کو منصوص لے ہونا ہے، ان دی علت کਢنی ہے، کسی اور جگہ پائی گئی ہے تو یہ تو قیاس ہے جی۔ اس لیے کہ قیاس انکار کرتا ہے کس سے؟ کیونکہ یہ بے سلم کیا ہے؟ مبیہ ہونا ہے وے جی، ہونا ہے تو پھر لے کے جاندہ کیوں نہیں پیا؟ معدوم کی بے ہے تو معدوم کی بے جائز ہے، پر یہ نہیں کنیا حدیثاں کہ معدوم کی بے، یہ قیاس جلی ہے کہ معدوم کی بے ٹھیک نہیں ہے۔ اور لیکن یہ جو بے سلم ہے ثابت ہے کس کے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے سلم کرے تم میں سے چاہیے کہ بے سلم کرے کس میں؟ الحدیث کا مطلب ہے کہ اور بھی لفظ ہے کہ نے پڑھیا جو اس دن بھی سارا کچھ وضاحت ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب چونکہ یہ نص قیاس جلی کے کیونکہ اس میں معدوم کی بے ہے تو اب یہ نص پر بند ہے، صرف سلم کر سکتے، پس نہیں صحیح تعدیت اس کی حتیٰ کہ جائز ہو معدوم کی بے اس کے غیر میں بھی قیاس کرتے ہوئے کس پر؟ جتنے بھی کوئی معدوم ہے ان کی بے کر لو۔ اور جیسے استثناء سنو، مثال ہے استحسان بالاجماع کی، وہ حکم جو ثابت ہے، اجماع کے ساتھ، وہ حکم جو ان دا نام استحسان بالاجماع ہے جی۔ استحسان بمعنی مستحسن، مستحسن بمعنی وہ حکم جو ثابت ہے، اجماع کے ساتھ، ان کا مختصر نہ رکھے کہ استحسان بالاجماع، کیونکہ اجماع منعقد ہو گیا ہے استثناء کے جواز پر۔ استثناء کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حکم دے کوئی شخص کسی انسان کو تاکہ تیار کر دے اس کے لیے قمیص مثلاً بے قضا، جی مینو اینے دی نہ ایک قمیض بنا دے، اور بیان کرے اس کی صفت اور اس کی مقدار، کی کرے اس کی صفت اور اس کی مقدار۔ یہ ہوں طریقہ ایسی بھی جا کے تے جنہیں کھڈیاں لائیں انہوں نے آخنا کہ مینو نہ انج دا کپڑا بنا کے تے انج دی قمیض بنوا کے دیو، مثلا انہوں نے کاریگر بھی کور رکھے نے جی، سنیا جی اے شاباش ہے جی۔ تے ہون ذرا ہے بھی کپڑے موجود نے، سنیا جی، ہون انہاں کول جڑا ہے نا بھی او کام کرانا ہے کہ میں تو درزی نو آخنا بھی کپڑے سی دے جی، یا جنہاں کول دکاناں کول کوٹ شوٹ کپڑے بھی پے ہوندے نے، کپڑا انہاں کول خریدنا تے خرید کے تو دسنا بھی میں بنانا ہے، تو کپڑا پھر دس دینا کہڑا پسند ہے، اے تے کپڑا انہیں دا جے سلائی انہیں دی ہے جی، اے نظام جی۔ یا جڑی جُتی سائی تے بنوائی دی سی، ہور جڑی شے سائی تے بنوانی جی۔ اچھا جی، کہ تاکہ بنا دے اس کو قمیض مثلاً بے قضا، او یہ نہ مثال فٹ ہوئے، اور ہزاراں مثالاں نے، جرسیاں لوکی بنواندے نے، تانوں دسیا او دن سارا بھی جڑا نا بھی استثناء ہی سی، وہ بے سلم بھی ہو گئی تے استثناء بھی ہو گیا اندر وچ جی، بھئی میں بنا کے دے انج دی شے جی ہے جی، اور بیان کرے اس کی صفت اور اس کی مقدار، اور اس کی مدت ذکر نہ کرے بھی کدوں دینی ہے جی، سنیں جی، اور سپرد کر دے دراہم اولن، پیسے پہلوں دے دے وے تے شے بعد چ لوے، اے کی ہے ہاں ٹھیک ہے نا، بے پیسے دراہم سپرد کرے یا نہ بھول گئے یا نہ کرے، کیونکہ اس بے سلم میں تو پیسے خام خواہ پہلے دینے ہیں، سمن پہلے مبیہ بعد میں، تو یہاں ضروری نہیں ہے بھی سمن ابھی دینے ہیں، آخر بھی کچھ دے دو کچھ بعد ہی دے دو وکھری گل ہے، لیکن بھی شے بنوانی سائی تے سنیں۔ اب اس یہ جو ہے نا سن قیاس اس کا اس لیے کہ یہ بھی تو حقیقتاً معدوم کی بے ہے، یا حقیقتاً معدوم ہے، بھی کپڑا جے بنے ہی کوئی نہیں تو نہ کھڈی تے کپڑا بنا کے تے پھر قمیض بنا کے دینی، یا یہ وصفاً معدوم ہے، بھی کپڑا تو ہے لیکن قمیض بنا کے دینی، بھی حقیقتاً وہ کپڑا تے ہے، چمڑا ہے، جتی بنا کے دینی ہے، سنیں سوتر انہوں کو پیا گرم چادر بنانی، سائی دیاں بندیاں چادراں گرم، ہاں تو انہوں کو سوتر تو موجود ہے، لیکن بھی وہ یا کہ بھی دوجے دن انہوں جا کے منڈیوں لے آنا ہے تو وہ بھی چادر بنا کے دینی ہے، تو اے وک بھئی کی ہے بھی حقیقتاً معدوم ہے یا،
اور نہیں جائز بے معدوم کی مگر بعد تعین کرنے اس کے یا ثبوت اس کا کس میں ذمے میں. بہرحال وہ جو معدوم ہو نا من کل الوجوہ پس لیکن امت نے چھوڑ دیا ہے قیاس کو اور اجماع کیا ہے استثناء کے جواز پر بغیر انکار کے. پس یہ حکم ثابت ہے مخالف ہے لہٰذا اس نو کسی اور وال متعدی نہیں کرنا. میں کسی اور پیچھے آخر نے بھی اور کوئی معدوم اتنے بیٹھ ٹھوک دیو جی. سنیں تیسری شے تطہیر الحیاض والآبار والابانی اوانی بھی حوضوں کو پاک کرنا کنووں کو پاک کرنا. مثال ہے اس حکم کی جو ثابت ہے ضرورت کے ساتھ تے نہ کی رکھیا. استحسان بالضرورت ہن سن کیونکہ حوض کنواں برتن جب نجس ہو جائے گا تو پاک ہو جاتا ہے پانی کے نکالنے کے ساتھ جو موجود ہے کس میں حوض وچ تے خوہ دے وچ جڑا پانی ہے نا انہوں کڈ دئیے تے اور انڈیل دینا پانی کا سب الاناء. پس پاک کرنا ان چیزوں کا ثابت ہے ضرورت کے ساتھ کہ احتیاجی ہے محوجہ ہے. کیوں عامت الناس کی وجہ سے اس کی طرف سارے لوگ محتاج ہیں. اور ضرورت جو ہوتی ہے نا تبیح المحظورات ضرورت کے لیے تاثیر ہے خطاب کے سکوت کے. خطاب کا سکوت کا مطلب ہے شریعت آندی انج کرو تے جس لئے ضرورت آئی تھی او خطاب ساکت ہو جاندہ ہے انہوں تخفیف ہو جاندی ہے. سنے ہی ہن سن اے تک ہو گیا نا ضرورت واسطے بھی خوب بھی پاک ہو گیا تے لیکن قیاس انکار کرتا ہے نشیاء کی بھی قیاس بھی جڑا بھی سمجھ آؤں کیڑی ہے اس لیے کہ نکالنا سارے پانی کا اس حیثیت سے کہ نہ باقی رہے کوئی بھی قطرہ اور انڈیلنا پانی کا حوض پر اور کنویں پر بعد اس کے تطہیر کے لیے یہ سارا کڈ کے پھر پاک پانی پانا پھر انہوں 3 واری ایویں صاف کرنا ہو سکتا ہے جیسا کہ انڈیلا جاتا ہے کس پر بے باقی چیزاں 3 واری تو دیا نہیں تو یہ تو حوض اور کنویں کے اندر تو عسیر جدن این زبراس ان ذریعہ سی جوڑ کریے رل کے استاد شگرد بے بڑا مشکل ہے. تو یہ کیا ہے مشکل ہے تو پس ضروری ہے یہ کہ داخل ہو ان میں پانی کس کے لیے اور اس کے ساتھ نہیں حاصل ہوگی اس لیے کہ پانی ایسا پانی جو داخل ہے کس میں اور وہ جو نکل رہا ہے کس سے وہ حوض وچ ہور پایا تے پہلے حوض پلیت سی کندھاں پلیت سن خوہ دے تھلوں جڑا پانی ہن نکل آیا پہلے خوہ دا کندھاں شنداں پانی پلیت سی تے اے او آ کے ملے پاک ملیا نجس نال تے جس لے پاک دی ملاقات نجس نال ہوے تے کی ہوندا ہے ہو جاندے. اس طرح لوٹا جدوں نجس ہو گیا وہ پہلی واری پایا پانی پلیت تے آخری واری لگے رہو لوٹا کڈی جاؤ پانی وچ تے لوٹا پلیت ہی رسی گلی ہے کو بھی پلیت ہی کیونکہ پلیت نال پلیت پھر ملتا جا رہا ہے اور مسلسل عود کرے گا اور وہ کیا ہوگا وہ الحاظ اسی پر قیاس ہے انا کا کیونکہ برتن جلے پلیت ہو گیا کیا ہو گیا بے بالٹی جو کتے نے منہ پایا پانی روڑ دیتا بالٹی اندروں پلیت ہے تو جا پانی پایا نال لگدہ نال کی بن گیا انہوں ڈولیا تیسرا پایا نال لگدہ نال اے مطلب ہے بھی کیا آسان ہے بھی پاک ہو ہی نہیں سکتے جی. سنیں ہے شاباش پس یہ استحسان بالضرورت ہے پس نہیں جائز تعدیت اس کی نہیں جائز تعدیت اس کی. سنیں ہی اے شاباش جی پھر مستحسن یعنی وہ حکم جو ثابت ہے قیاس خفی کے ساتھ پھر مستحسن بالقیاس خفی کو کھانے چ پئی صحیح ہے تعدیت اس حکم کی اور جتھی علت پائی گئی برخلاف مستحسن بالاثر کے یعنی وہ حکم جو ثابت ہے
نس کے ساتھ، اور منس قیاس کے خلاف ہے، اجماع اجماع قیاس کے خلاف، ضرورت قیاس کے خلاف، یہ حکم متعدی نہیں ہونے، برخلاف مستحسن بالاثر کے خلاف مستحسن بالاثر کے، اور مستحسن بالاجماع کے مستحسن بالاجماع، اور مستحسن بالضرورت کے، مستحسن بالضرورت یہ حکم متعدی نہیں ہوں، مثالاں دے دیں تین جیسا کہ سلم اور استثناء اور حوضوں اور کنووں اور برتنوں کا پاک کرنا۔ ایک مثال ہے جڑا نس نال ثابت ہے، ایک جڑا اجماع دے نال ثابت ہے۔ ایک جڑا شابہ جی پھر مستحسن بالقیاس رفیع صحیح ہے تعدیت اس کی، برخلاف مستحسن بالاثر اور مستحسن بالاجماع اور مستحسن بالضرورت کے، جیسا کہ بے سلم اور استثناء اور تطہیر، حیاض اور آبار اور روانی۔ شابہ جی مستحسن بالقیاس ابھی صحیح ہے تعدیت اس کی، برخلاف مستحسن بالاثر مستحسن یا مستحسن بالاجماع یا مستحسن بالضرورت کے، جیسے بیع و سلم اور استثناء اور پاک کرنا حوضوں کو اور کنووں کو اور برتنوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع لا يوجب يمين البائع قياسا لأنه بسم الله ويوجبه استحسانا لأنه ينكر وجوب التسليم بما ادعاه المشتري ثمنا، وہذا هذا حكم تعدى إلى الوارثين والإجارة۔ چلو جی توجہ ہے یار، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اختلاف ثمن میں مشتری کے مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے ثمن میں اختلاف ہو گیا، بائع کہتا ہے زیادہ، مشتری کہتا ہے کم، تو مبیع بھی بائع کے پاس ہے، یہ اختلاف نہیں واجب کرتا بائع کی زمین کو قیاساً، قیاس آندہ ہے بھی اس سے زمین کوئی نہیں، کیسے ہوتے اس لیے کہ بسم اللہ اس لیے کہ بائع مدعی ہے، کیا ہے تو مدعی پر تو گواہ ہوتے ہیں، قسم تو نہیں ہوتی جی، اور واجب کرتا ہے مدعی پر قسم، واجب ہے مدعی کو قسم استحساناً، بائع کو استحساناً جو ہے نا وہ واجب ہے، کیا نام ہے، قسم واجب ہے، قسم انہی گل آخنا جلدی کر شابہ ٹائم کو نہیں کچھ پڑھیے۔ اختلاف فی الثمن مبیع کے قبضہ کرنے سے پہلے یہ بائع پر قسم کو واجب نہیں کرتا قیاساً، اس لیے کہ بائع مدعی ہے اور مدعی پر گواہ ہیں، قسم نہیں ہے، اور استحساناً بائع پر یمین کو واجب کر رہا ہے، یعنی یہ اختلاف واجب کرتا ہے یمین کو بائع پر استحساناً، اس لیے کہ بائع بھی تو منکر ہے وجوب تسلیم کا اتنے پیسوں میں جتنے کا مشتری دعویٰ کر رہا ہے، تو پھر بائع بھی منکر جناب منکر ہو گیا، تو منکر پر کیا آتی ہے، قسم آتی ہے، کیا کہ جی اس لیے کہ بائع بھی انکار کر رہا ہے مبیع کو سپرد کرنے کے وجوب کا اتنے پیسوں میں جتنے کا دعویٰ کیا ہے، مشتری نے، لہٰذا چونکہ یہ جو ہے نا حکم یہ کیا ہے، یہ ثابت ہے کس کے ساتھ، استحسان قیاس خفی کے ساتھ، لہٰذا یہ حکم متعدی ہوگا دونوں کے وارثوں کی طرف، دونوں کے، اور یہ حکم متعدی ہوگا اجارے کی طرف، کیا لہٰذا یہ حکم ثابت ہے قیاس خفی کے ساتھ، لہذا یہ متعدی ہوگا دونوں کے وارثوں کی طرف اور اجارے کی طرف۔ پہلے تین مثال سن جڑا متعدی نہیں، ہن مثال ہے جڑا متعدی ہونا ہے، ادھروں ویکھو ہن، اللہ ترا کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اختلاف ثمن میں مبیع کے قبضے سے پہلے یہ اختلاف نہیں واجب کرتا بائع کی زمین کو، یہ تائید ہے لقولی ہی کہ مستحسن بالقیاس خفی، اس کی تعدیت یہ تائید ہے کس پر، مستحسن بالقیاس خفی صحیح ہے تعدیل، وہ حکم جو ثابت ہو قیاس خفی کے ساتھ اس کو آگے متعدی کرنا۔ خلاصہ ہن سن، جب اختلاف کیا بائع اور مشتری نے ثمن میں مبیع پر قبضے سے بائیں طور کے، بائع کہتا ہے جی حضور میں 2 سودا بیچیا ہے، تو مشتری آندا ہے 100 بیچیا ہے، تو مبیع کندے کول ہے، بائع کو پس قیاس یہ ہے
کہ نہ قسم لی جائے کس سے؟ نہ قسم دے کون؟ بائے قسم نہ دے. بسم اللہ. نہ دے. وجہ اس لیے کہ لِأَنَّهُ الْمُدَّعِی کہ بائے کیا ہے؟ دعویٰ کر رہا ہے مشتری کے خلاف زیادتی ثمن کا، اور یمین مدعی پر واجب بلکہ وہ تو منکر پر ہوتی ہے، اور یہ اختلاف واجب کرتا ہے یمین کو استحسان. او کہ میں اس لیے کہ بائے انکار کر رہا ہے مبیع کے سپرد کرنے کے وجوب کا اتنے پیسوں کے ساتھ جس کا دعویٰ کر رہے ہیں. خلاصہ یہ ہے قیاس تقاضا کرتا ہے یمین صرف مشتری پر ہے کیونکہ وہ منکر ہے، اس لیے کہ وہ انکار کر رہا ہے کس کا؟ اور استحسان تقاضا کرتا ہے کہ دونوں قسم اٹھائیں، اس لیے کہ مشتری بھی کس پر نہ للہ کا ڈردا پہ مبیع کا وجوب بے مقدار اقل بے میرے سپرد کر تے او کر نہیں رہا منکر ہے جی. سنیں جی، اور بائے انکار کر رہا ہے اس کا، تو لہٰذا ہو گئے دونوں من وجہ اور من وجہ، تو پس واجب ہے قسم دونوں پر، اور قسم کے بعد قاضی بے کو فسخ کر دے. قاضی قسم کے بعد بے کو فسخ کر دے. سنیں جی ایشا بس. لہٰذا ہوں یہ جڑا حکم ہی یہ حکم یعنی وجوب تحالف علیہما اور فسخ بے قسموں کے بعد یہ حکم ثابت ہے کس کے ساتھ؟ وہ استحسان کے ساتھ. تو لہٰذا یہ متعدی ہوگا. بائع تے مشتری دو میں مر گئے، پس بے شک اگر اختلاف کیا دونوں کے سمن میں اجے مبیع اتھے ہی ہے تو پس دونوں اور جیسا کہ قاضی بے کو فسخ کرتا ہے کہ سمجھیا. اور یہ حکم متعدی ہوگا کدھر؟ یعنی متعدی ہوگا بے کا حکم کدھر؟ او کہ میں جب اختلاف کیا موجر کون؟ شکر ہے. اور مستاجر کس میں؟ اور یار تو آکھیا سے بھی کھوتا جڑا نا شام تک جڑا نا میں 100 روپے لینا ہے، وہ آندا ہے کون؟ مستاجر کہندا ہے. موجر کہندا نہیں یار میں تیرے نال 150 دی گل کیتی ہے جی. سنیں جی تے اجے کی قبل استفاء المستاجر منفت، اجے منفت نہیں لئی، موٹر سائیکل اتھی کھلوتا ہے، گڈی اجے اتھی کھلوتی رینٹ والی جی، اجے کو لے کے گئے نہیں ہیں، تے کندے چ اختلاف ہو گیا؟ مقدار اجرت میں اختلاف. تو قسم دے گا ہر ایک ان دونوں سے، اور فسخ ہو جائے گا اجارہ ضرر کو دفع کرنے کے لیے. ھذا کلہ ایک قبضے سے پہلوں، قبضے سے پہلے. سنیں تو قبضے تو بعد جڑا ہے نا وہ اگوں آ رہے جی. اے شاباش من کریے نا پھر ٹوریے جی. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اختلاف سمن میں مبیع پر قبضے سے پہلے یہ اختلاف نہیں واجب کرتا بائع کی یمین کو قیاسن. بائع کی یمین کو قیاسن. سنیں یہ واجب بسم اللہ اس لیے کہ بائع مدعی ہے اور یہ اختلاف واجب کرتا ہے بائع پر قسم کو استحساناً. سمجھ آئی جی؟ اس لیے کہ بائع بھی منکر ہے مبیع کے سپرد کرنے کے وجوب کا اتنے کے ساتھ کہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا مشتری سمن کے اعتبار سے کہ کوئی نہیں ہے گا جی. تو لہٰذا دونوں نے قسم دینی ہے. پھر تو چونکہ یہ حکم ثابت ہے کہندے نال قیاس خفی نال، تو قیاس خفی قیاس ہے پچھو آکھا من کل الوجوہ قیاس ہے. ہو یار صرف اینا فرق ہے بے اس کا اثر خفی ہے اور قوی ہے. قیاس جلی کا اثر جو ہے وہ زہر ہے،
اور یہ حکم اور یہ حکم متعدی ہوگا وارثین کی طرف اور اجارے کی طرف. او شاباش. کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اختلاف ثمن میں مبیع کے قبضہ کرنے سے پہلے نہیں واجب کرتا بائع پر یمین کو قیاساً، اس لیے کہ بائع مدعی ہے، اور واجب کرتا ہے یہ اختلاف بائع پر قسم کو استحساناً، اس لیے کہ بائع منکر ہے مبیع کے سود کرنے کے وجوب کا اس کے ساتھ کہ دعویٰ کیا ہے اس کا مشتری نے از روئے ثمن کے. اور یہ حکم متعدی ہوگا وارثین کی طرف اور اجارے کی طرف. شاباش. اگلے جزی پڑھی ایک. سے پہلے نہیں واجب کرتا بائع کی یمین کو قیاساً، اس لیے کہ بائع مدعی ہے، اور واجب کرتا ہے بائع پر استحساناً، اس لیے کہ بائع انکار کر رہا ہے مبیع کی تسلیم کے وجوب کو اس کے ساتھ کہ دعویٰ کیا بائع نے مشتری کا دعویٰ کیا ہے اس کا مشتری نے سمن کے اعتبار سے یار ٹٹر. اور یہ حکم ہوگا وہ ہوگا. یہ حکم متعدی ہوگا وارثین کی طرف اور اجارے کی طرف. چل بنی کیا بام فاما. ولم يجب به يمين البائع الا بالعسر بخلاف القياس عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله تعالى ولم يصح تعديته. بہرحال قبضے کے بعد مشتری نے مبیع پر تو پس نہیں واجب اس اختلاف کے ساتھ بائع کی یمین واجب نہیں ہے. سنیں مگر اثر کے ساتھ ثابت ہے، ایتھے حدیث کے ساتھ ثابت ہے وہ، اور وہ برخلاف قیاس کے ہے کیونکہ ہے وہ منکر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس سے قسم لینی ہے جی. تو یہ ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما، لہٰذا اس کی تعدیت آگے صحیح نہیں ہے چونکہ یہ قیاس کے خلاف ہے. کیا کہ جی قبضے کے بعد یہ نہیں واجب کرتا کیونکہ نہیں واجب بھی اس قبضے کے بعد جو اختلاف ہوا ہے کیوں بائع کی یمین کو واجب نہیں کرتا مگر اثر کے ساتھ، اور یہ قیاس کے خلاف ہے چونکہ قیاس کے خلاف ہے لہذا یہ حکم آگے متعدی. تو یہ شیخین کے نزدیک امتحان کریے ایک منٹ بنی کیا او بے خود رو. بہرحال بعد قبضے کے پس نہیں واجب اس اختلاف کے ساتھ کیا مگر ثابت ہے کس کے ساتھ جو کہ قیاس جلی کے عند ابی حنیفہ و، تو لہٰذا پس نہیں صحیح. مسئلہ سمجھو، یعنی جب اختلاف کیا بائع اور مشتری نے مشتری کے قبضے کے بعد مبیع پر اختلاف کس میں، وہی گالی بائع نے کہا کہ میں نے بیچا ہے، مشتری نے کہا. پس اس وقت قیاس یہ ہے کہ واجب ہو یمین فقط کس پر، اس لیے کہ یہ منکر ہے نا 200 دینے دا، اور نہیں دعویٰ کر رہا مشتری بائع پر کسی شے کا کیونکہ مبیع تو اس کے قبضے میں ہے. اگے تو اس نے بھی وہ بھی مدعی بنتا پہ کہ بھی یہ دعویٰ اے جڑنا بھی وہ منکر بن رہا کہ بھی مبیع دے نہیں رہا ہونے دا، تو ان تو مبیع دے قبضے چ کہ کوئی نہیں. لہذا قیاس یہ ہے کہ بائع پر، لیکن اثر اور وہ قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب اختلاف کرے متبایعان کون اور سودا قائم ہو موجود ہو تو دونوں قسم دیں اور سودا واپس کر دیں. سودا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لیکن اثر، لیکن یہ اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ اثر، اور لیکن الاسرا او اس میں تیا خبری تقاضا کرتا ہے تحالف بینہما کا کیونکہ لفظ تراد کہ رد کریں دونوں اشارہ کرتا ہے تحالف کے جریان کی طرف قبضے کے، کیونکہ رد نہیں متصور ہو سکتا کس کے بعد، کیونکہ پیسے تجھے مبیع مشتری دیتے ہی کو نہیں، تو رد کیڑی شے کرنی مبیع، تو لہذا قبضے تو بعد ہویا جی، اے ثابت ہویا جی. پس یہ حکم ہے جو ثابت ہے کس کے ساتھ، پس یہ استحسان ہے، یہ حکم ہے جو ثابت ہے، اور چونکہ قیاس کے خلاف ہے قیاس کہتا ہے کہ اس کو قسم نہ لئی جائے، لہذا پس نہیں متعدی ہوگا حکم اس کا شیخین کے نزدیک کدھر جب اختلاف کریں مورثین کی تو پس ہوگا قول مشتریوں کے وارث کا، وہ قسم دے دیں گے اور تحالف جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ قبضے کے بعد ثابت ہے کس کے ساتھ مخالف ہے، تو پس بند ہوگا اپنے،
اور نہ ہی یہ متعدی ہوگا کدھر جب کہ اختلاف کرے معقود علیہ کے قبضے کے بعد او جڑا نا موٹر سائیکل جو سامان لے کے آ گیا تو ہونا دا کرایہ دین لگا کہندا یار میں تیری اینی گل ہوئی سی 200 تو 100 دے رہا سکے تیری میری 100 دی گل ہوئی سی سنے ہی تو ہن بھی وہ قسم دیا نہیں دیکھو ان فائدہ اٹھا لیا جی تو ہن بھی کول کیندا منیا جائے گا جڑا کرایہ تے لے گیا اون دی گل منی جائے گی خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے کیونکہ ان کے نزدیک جاری ہوگا تحالف ان ساری صورتوں سب میں تعلق ہوگا جی وہ سمجھ گئے اگلا اگے تعلق کی چلو جی کتوں اور بہرحال قبضے کے بعد پس نہیں واجب کس کے ساتھ اختلاف کے ساتھ یمین بائے کی اور گل اختلاف دیے مگر اثر کے ساتھ یعنی یہ زمین قسم دینی ہے بائے نہیں میں ثابت ہے کندے نال برخلاف قیاس کے مطلبے سے یہ حکم قیاس کے خلاف کے ساتھ یعنی قیاس آندا ہے نہ ہوئے اے مطلب برخلاف قیاس کے سنے ہی بھی قیاس کہندا ہے قسم نہیں ہونی چاہیے دی چونکہ مشتری مبیع تے قبضہ کر لیا بائے منکر ہی کوئی نہیں تے بائے تے جڑی قسم ہے نص نال ثابت ہے خلاف قیاس ہے کن کے نزدیک اندا بھی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما تو پس نہیں صحیح تعدیت اس کی کدھر مور سین کی طرف اور نہ اجارے کی طرف کب جب نفع حاصل کر لیا جی بہرحال قبضے کے بعد پس نہیں واجب اس کے ساتھ بائے کی یمین مگر اثر کے وہ پھٹے واپس کرن گیا گو دے وہ سا کہ یار میں تینوں کیا سی بھی ہر روز پھٹے دے 10 روپیے نہیں وہ آندا یار تو 5 روپے دی گل کی تھی ہن 10 دی گل کر رہے ہیں اے اختلاف ہر شے جڑی لے کے جائی دی ہے گھوڑی شوڑی ڈرم شرم سارے یار جی کر لے من قبضے کے بعد پس نہیں واجب اس کے ساتھ اختلاف کے ساتھ بائے چل بن کیا اثر کے ساتھ بھی مخالف ہے قیاس کے اندا بھی حنیفہ و ابی یوسف رحمہ اللہ پس نہیں صحیح تعدیت اس